السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ جنون خانزادہ، تحریر عائشہ نور، قسط نمبر ہے اس کی 13۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہے۔ کافی سسٹرز اچھے کمنٹ کر رہی ہیں، بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کو میری محنت اتنی پسند آ رہی ہے۔ تو ہو سکے تو جتنے یہ 7-8 ہزار لوگ پڑھ رہے ہیں نا، یہ سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو چلیں اب ناول کی طرف چلتے ہیں۔ جہانگیر خانزادہ کے سخت احکامات پر عمل کرتے ہوئے ڈاکٹر سکندر نے روحی کو ہسپتال سے سیدھا خانزادہ حویلی شفٹ کروا دیا تھا۔ خانزادوں کی لاڈلی حویلی آئی تھی تو پروٹوکول بھی تو شاہی چاہیے تھا۔ روحی کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر اور پرسکون تھی۔ رات کو سونے سے پہلے شاہ خانزادہ نے خود اپنے ہاتھوں سے روحی کو گرم دودھ کے ساتھ میڈیسن دی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ دیر پیاری پیاری باتیں کر کے اسے گہری اور پرسکون نیند سلا دیا۔ دوسری طرف حویلی کے شاہی ڈائننگ ہال میں اس وقت سب بھائی رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ فضا پرسکون تھی، مگر میران خانزادہ کے دماغ میں کچھ اور ہی پٹاخے چل رہے تھے۔ اس نے اپنا چمچ پلیٹ میں رکھا اور صدارتی کرسی پر بیٹھے جہانگیر خانزادہ کی طرف دیکھا۔ بگ بی، کیوں نہ ہم مشری اور اس کی باقی بہنوں کو بھی ہمیشہ کے لیے اسی حویلی میں لے آئیں؟ میران نے سنجیدگی سے تجویز پیش کی۔ وہ تینوں وہاں اس چھوٹے سے مکان میں بالکل اکیلی رہتی ہیں۔ اوپر سے ان کے گھر کی حالت بھی بہت زیادہ بری ہے۔ بگ بی، آپ یقین کریں گے، اتنی شدید گرمی میں بھی وہاں پینے کے ٹھنڈے پانی کے لیے ایک فریج تک نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں نے سوچا ہے کہ میں کل ہی منتہا کا اسکول بھی چینج کروا کر شہر کے سب سے بیسٹ انٹرنیشنل اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ میران کی یہ جذباتی اور مخلصانہ باتیں سب بھائی بہت غور سے سن رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی تائید کر رہے تھے، کیونکہ وہ سب بھی اپنی ان نئی بہنوں کے لیے فکر مند تھے۔ اور بگ بی، ہم کب تک ایسے غنڈوں کی طرح گلیوں اور اسکولوں میں جا کر لوگوں سے لڑتے رہیں گے؟ میران نے چور نظروں سے شاہ اور سکندر کو دیکھا اور اپنے اندر کا اصلی افلاطون باہر نکالا۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی بار ہی قصہ پاک کر دیں۔ میں تو کہتا ہوں مشری اور عین کی شادی فوراً سکندر بھائی اور شاہ بھائی کے ساتھ کروا دیں۔ دونوں سنبھالیں اپنی اپنی بیویوں کو اور ہماری ٹینشن ختم۔ میران کا یہ ایٹم بم گرنا تھا کہ شاہ خانزادہ کے حلق میں پانی کا گھونٹ بری طرح پھنس گیا اور اسے ایک زوردار جان لیوا قسم کی کھانسی لگ گئی۔ اس کا چہرہ کھانستے کھانستے لال ہو گیا۔ زاروں نے ہنستے ہوئے جلدی سے شاہ کی پیٹھ ٹھونکی۔ دھیان سے شاہ۔ ڈائننگ ٹیبل کے سرے سے جہانگیر خانزادہ کی گہری روبدار آواز گونجی۔ بگ بی کی بس اس ایک آواز کا آنا تھا کہ شاہ کی کھانسی سیکنڈوں میں ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اس نے جلدی سے اپنا گلا صاف کیا۔ بگ بی، میں نے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، اور اس آفت ناگہانی یعنی مشری کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ وہ ابھی چھوٹی سی بچی ہے، اچھلتی کودتی رہتی ہے۔
شاہ میر نے گھبرا کر صفائی پیش کی۔ اوہو شاہ میر بھائی، روحی کون سی بڑی ہے، بگ بی بھی تو کرنے والے ہیں نا اس سے شادی۔ زارون خانزادہ نے پٹا پٹ چکن پیس چباتے ہوئے ایک اور دھماکہ خیز انکشاف بیچ ٹیبل پر لا مارا۔ یہ سننا تھا کہ جہانگیر خانزادہ کی آکابی آنکھیں صدمے اور حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے اپنا نوالہ وہیں روکا اور زارون کو گھورا۔ میری شادی کب ہے؟ مجھے خود ہی کیوں نہیں پتہ اس بات کا؟ بگ بی، جب آپ ہسپتال کے کمرے میں سب بھائیوں کو باہر نکال کر روحی کے ماتھے پر بڑے پیار سے کس کر رہے تھے نا، بس اسی رومانٹک سین کو دیکھ کر میں نے بیک اسٹیج آپ دونوں کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی تھی۔ زارون خانزادہ نے معصومیت کا ایسا لبادہ اوڑھ کر جھوٹ بولا کہ باقی بھائیوں کی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ زارون کی اس اوٹ پٹانگ بات پر ڈائننگ ٹیبل پر موجود تمام بھائی، شاہ زیب، زاویار، میران اور شاہ میر نے بیک وقت اپنی نظریں گھما کر بگ بی کی طرف دیکھا۔ جہانگیر خانزادہ، جو پورے شہر کے سامنے لوہے کا پہاڑ بنے رہتے تھے، اپنے چھوٹے بھائیوں کی اس کھلم کھلا بدمعاشی اور چھیڑ خانی پر ان کا چہرہ شرم اور خجالت کے مارے بالکل سرخ ہو گیا۔ وہ پوری طرح گڑبڑا گئے۔ سکون سے کھانا بھی نہیں کھانے دیتے یہ لوگ۔ بگ بی غصے اور شرم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائے، اپنی پلیٹ پیچھے کی اور کرسی چھوڑ کر جلدی سے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ بگ بی کے جاتے ہی پیچھے پورے ڈائننگ ہال میں تمام بھائیوں کا مشترکہ بلند و بالا اور بے خواستہ قہقہ گونجا۔ زارون اور میران نے تو ہنس ہنس کر ٹیبل ہی بجانا شروع کر دیا۔ جہانگیر خانزادہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے جیسے ہی اپنے پرسکون کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے دروازہ بند کیا۔ باہر بھائیوں کے ہنسنے کی آوازیں اب بھی دھیمی دھیمی آ رہی تھیں۔ بگ بی کے چہرے پر موجود وہ مصنوعی غصہ یک لخت غائب ہو گیا اور ان کے لبوں پر ایک انتہائی خوبصورت دھیمی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ ان کے دل کا موسم ایک دم رومانوی ہو گیا۔ انہوں نے مڑ کر کھڑکی سے باہر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا۔ روح جہانگیر خانزادہ کے مخملی ہونٹوں سے فقط ایک ہی لفظ ادا ہوا اور وہ تھا ان کی روحی، ان کی روح۔ وہ جان چکے تھے کہ بھائی مذاق ہی سہی، مگر اب ان کی زندگی کی سچی حقیقت صرف اور صرف روحی تھی۔ مشو، باہر دیکھنا ذرا کون آیا ہے۔ عین اس وقت بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور جسم ٹوٹ رہا تھا، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آج ہسپتال نہیں جائے گی۔ ویسے بھی روحی اب ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر حویلی شفٹ ہو چکی تھی اور محفوظ تھی، اسی لیے عین کا دل بھی تھوڑا مطمئن تھا۔ تم آرام کرو عینی، میں دیکھتی ہوں۔ مشری نے کچن سے برتن دھونے والے ہاتھ قمیص سے صاف کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔
وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن صحن پار کر کے باہر مین لوہے کے دروازے کی طرف آئی اور ایک جھٹکے سے کنڈی کھولی۔ کیا ہے؟ کیوں صبح صبح اپنی یہ منحوس شکلیں دکھانے آ گئے ہو تم دونوں؟ مشری نے دروازہ کھولتے ہی دونوں ہاتھ اپنی کمر پر جمائے اور سامنے کھڑے دو اجوبوں کو گھورا۔ باہر کوئی اور نہیں بلکہ میران خانزادہ اور زارون خانزادہ ٹریک سوٹ پہنے، گلے میں تولیے لٹکائے، پورے ٹشن میں کھڑے تھے۔ ارے یار مشو، غصہ کیوں کرتی ہو؟ ہم تو بس صبح مارننگ واک کے لیے نکلے تو سوچا راستے میں تمہارا گھر آتا ہے تو اپنی پیاری بہنوں سے ملتے جائیں۔ میران نے اپنے چمکتے ہوئے سفید دانتوں کی نمائش کرتے انتہائی معصومیت سے جھوٹ بولا۔ کہاں خانزادہ حویلی اور کہاں یہ محلہ؟ واک کرتے کرتے بندہ اتنی دور کیسے آ سکتا ہے؟ یہ صرف میران خانزادہ کا دماغ ہی جانتا تھا۔
منتہا نے اپنے کندھے پر وزنی بیگ سیٹ کیا اور اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھیں گھما کر میران کو دیکھا۔ آپ کیسے ہیں؟ اس نے نہایت معصومیت اور اپنائیت سے میران سے پوچھا۔ آخرکار کل میران نے اس کے اسکول میں جو اس کا دفاع کیا تھا، اس کے بعد اس کے دل میں میران کے لیے ایک بڑے بھائی کا احترام جاگ چکا تھا۔ میں ایک دم فرسٹ کلاس، گڈ اینڈ فائن، میران نے مسکراتے جواب دیا۔ آج تمہیں میں اسکول چھوڑنے جاؤں گا۔ کیا گاڑی میں اے سی لگائیں گے آپ؟ منتہا نے اپنی بڑی بڑی پلکیں جھپکاتے ہوئے اگلا معصومانہ سوال داغا۔ اسے کل کی لینڈ کروزر کا ٹھنڈا اے سی یاد آ گیا۔ آج شدید گرمی دیکھ کر اس کا معصوم دل دوبارہ اسی ٹھنڈی ہوا کا خواہشمند تھا۔ منتہا کا یہ معصوم سوال سننا تھا کہ وہاں کھڑا زارون خانزادہ دل ہی دل میں اپنی جان، جائیداد اور خانزادوں کی پوری سلطنت اس 15 سال کی پری پر قربان کرنے پر تل گیا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی جا کر دنیا کی ساری آرام و آسائش اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے، مگر افسوس وہ سوال میران خانزادہ سے کیا گیا تھا اور وہ بیچارہ بس حسرت سے منتہا کو دیکھ کر رہ گیا۔